अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज बहुत ही बिज़ी डे है और बहुत ही मसरूफ़ियत की आलम ये है कि मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कितनी स्टोरीज़ जो हैं आज कवर कर पाऊँगा। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये है कि जो हुर्मत कुरान के हवाले से आपको मालूम है कि जुमे वाले दिन कल यानी आज पाकिस्तान में आज और हमारे यहाँ कल होगा। तो बहुत बड़ा दिन मनाया जा रहा है, पूरी कौम जो है वो इसके ऊपर खड़ी हो गई है और वो हम देखेंगे कि क्या उसकी एक्टिविटीज़ होंगी। उससे पहले आपने देखा मैंने पहले भी आज एक प्रोग्राम किया है स्वीडन के हवाले से, वहाँ से लोगों का एक पैनल को लेके, तो उसको भी ज़रा देखिएगा और उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रा देखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा आपको याद है कि कल हमने हैदर मेहदी साहब के साथ मियाँ वाली रेप केस के हवाले से एक बात की थी, उसका भी मैं थोड़ी सी आपको अपडेट दूंगा। और फिर 44 नए केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ हो चुके हुए हैं। उसमें एक ओन चौधरी साहब भी एक नई अपील लेके गए हैं। ऑन है या नॉन है पता नहीं क्या है, उनका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और एक नैब जज ने जो इक्विट किया है नवाज शरीफ साहब को और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं माशाल्लाह, उसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। बिलावल साहब चले गए हैं अमेरिका, और वो क्यों गए हैं, क्या लेने गए हैं या क्या देने गए हैं, ये भी ज़रा चक्कर है, वो भी ज़रा देखेंगे। और इलेक्शंस क्या होंगे कि नहीं होंगे इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। उन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़े भाई जनाब हैदर मेहदी साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, एक तो ये है कि जो सिलसिला चल रहा है उसमें हम बात करते हैं ज़रा मेरे ख्याल है शुरू से। एक तो जो हमने पहले भी कल भी जिक्र किया था कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से, और जो वहाँ पे मामला हुआ है स्वीडन में और उसकी पूरी की पूरी दुनिया में वो उसने एंगल्फ कर लिया है। उसमें अगरचे इमरान खान साहब ने सबसे पहले लीड ली और उन्होंने कहा कि लोग जुमे को निकलें, तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी सोचा कि हम भी पीछे न रह जाएं, कहीं ये कॉज ऐसी है कि जिसमें सारी कौम को इकट्ठे होना चाहिए। तो बहरहाल आज जुमे वाले दिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा सॉलिडारिटी का एक मुजाहरा किया जाएगा। उस पर आपके 2 सेंट्स अगर मैं चाहूँ तो शुरू में हम जरा बात कर लें इस पर, फिर हम दूसरी बातों में बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो खैर ये बहुत अच्छी बात है कि इसको इस लेवल पे उठाया गया है, इसरार भाई के पूरी कौम को बताया गया, जिस तरफ से भी आवाज़ आई, चाहे मुनाफिकों की तरफ से आई, चाहे अच्छे लोगों की तरफ से। एक तो ये बात बहुत ज़बरदस्त है। मेरी जो इसके साथ मैं बात जोड़ना चाहता हूँ, वो पिछला जो मेरा सिलसिला था, वो मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरह इमरान कहता है ना कि जब आप लोग खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। जब आप खुद अपने इक़दार को इतना गिरा देंगे तो जिन इक़दार को आप बड़ा बुलंद समझते हैं, जिस तरह हमारी अल्लाह सुब्हान ताला की जो कुरान मजीद है, उसको हम अपना एक इन माय व्यू दिस इज द अल्टीमेट इनसाइट एंड रेवलेशन। तो अगर हम अपने आप के साथ हम मुनाफ़क़त करते हैं, हम अपने इक़दार जो है चोरी, डकैती, लूट, खसूट, सारा ये मामला है, तो मुझे फिर ये बताइएगा इसरार भाई कि जो बाहर वाले लोग हैं जिन्होंने देखते हैं कि ये तो खुद ही बेगैरत है, तो वो आपके जो वो हिस्से हैं जिनसे आपको गुस्सा आता है, आपको ये आपके ऐसी जगहों पर ये हाथ रखते हैं, तो वो तो रखेंगे। आप ये कैसे है कि आप जूइश एंटी सेमिटिज्म के ऊपर आप बात भी नहीं कर सकते? किसी भी यूरोपियन मुल्क में आप जाके जरा बात तो करके देखें, कोई बात तो करेंगे जी, वो कहेंगे ये एंटी सेमिटिज्म है, यहूदियों के खिलाफ जो बात हो। स्वास्तिका होता है उसको नहीं पेंट कर सकते किसी जगह पे। आप कितना जी, कितनी पता नहीं कितने 4 मिलियन का मुल्क है, कितने मिलियन का मुल्क है, उन्होंने जगह बनाई ना अपने आप, उन्होंने घुस गए, उन्होंने दुनिया पे कब्जा कर लिया। आप हमारी तो कलाम मजीद, अल्लाह सुब्हान तआला की किताब, अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान, उसके साथ इतनी बेहुरमती, इतनी ज्यादती, और कहते हैं जी फ्री स्पीच है। जरा तकरीर तो करके दिखाए मुझे कोई कनाडा में जाके किसी पार्क में जाके यहूदियों के खिलाफ है कि जी ये फलस्तीनियों के खिलाफ कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, उठा के पकड़ के तो उनके अंदर तो नहीं। सर, इज्जत अपने हाथ में होती,
अपने हाथ में कुरान मजीद की हुर्मत अगर हमने बचानी, अगर कुरान मजीद के साथ जो हुआ जो हमने अगर बचानी है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम को बचाना है, हमको अपने आप को उस म्यार पे लेके आना पड़ेगा, वो ताकत हमें हासिल करनी पड़ेगी, वो जुर्रत हमने दिखानी पड़ेगी, वो अखलाकियात दिखानी पड़ेगी, वो इक़दार दिखानी पड़ेगी, वो हमारे पास असर रसूख दिखाना पड़ेगा कि किसी की जुर्रत ना हो कि सारी, मतलब इमरान को आप ये तो चले जी, वो बाकी जो भी आप लोग उसको कहते हैं, आप तो नहीं, खैर ये वाहिद आदमी है सिंगल हैंडेडली, जिस तरह कायद आजम ने प्लेट पे रख के हमें दिया ना, इस आदमी ने जद्दोजहद करके यूनाइटेड इस्लामोफोबिया। नेशन से इस्लामोफोबिया के खिलाफ केस का दिन जो है उसको मनवाया ऑफिशियली, हाँ, द डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। सर हम दिल से दुख होता है, गम होता है, खून के आंसू रोते हैं, लेकिन देखेंगे इसकी वजह क्या है। ये नहीं है कि वो कमीने हैं, वो तो है ही कमीना, वो तो है जो जो बेहरमती करता है, जो जलाता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक के जो शान में गुस्ताखी करता है, वो तो करेंगे, लेकिन उनको जुर्रत ऐसे हुई इससे कि हम कमजोर हैं, हम कमीन हैं। और वैसे भी हैदर भाई, ये जो एक आपको याद होगा कि जब ये वो फ्रेंच वाला मामला हुआ था और वो हमारी तहरीक लब्बैक वगैरह भी लोग निकले थे, उस वक्त भी हमारी सियासी जो अपोजिशन थी उस वक्त की, उन्होंने ये कहा था जी कि आप एम्बेसडर को रिकॉल करें वहाँ से, और यहाँ के एम्बेसडर जो उसको यहाँ से फारिग करें। तो आज ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि जो स्वीडिश एम्बेसडर हैं, या तो उनको यहाँ से निकालें या अपना जो एम्बेसडर वहाँ पे है उसको वापस बुलाएं। तो इस तरह के इकदाम करें ना, जरा पता चले लोगों को कि भाई इन्होंने रिएक्ट किया है। तो ये अपने ही नुकसान करके अपने लोगों को सड़कों पे बुला के सारा दफातर में बंद करके, तो उससे क्या हम मैसेज देंगे? सर मुनाफकत, इतनी इंतहा से ज्यादा मुनाफकत, मैं कहता हूँ स्वीडन 10 वीजा दे ना ये रिजवी के खानदान को तो चुप करके चला जाएगा। हाँ, ये सर भाई हमने अगर हमें अगर अपनी इज्जत करवानी है ना, हमें उस मकाम पर आना है कि जहां हमारी, इमरान इसलिए तो कहता है, वो जब कहता है ना कि मैं 25-30 साल इनके पास रहा हूं, वो ये बात कहता है कि मुझे पता है जब आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो ये क्यों करेंगे। वो अब इसरार भाई, मैं और आप, हम अगर जब कारोबारी हैं, हम कंसल्टिंग करते हैं, हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, सबसे पहले करते हैं उस क्लाइंट की पूरी रिसर्च करते हैं, जो उसका सीईओ है उसका बैकग्राउंड देखते हैं, क्या है, किस तरह है, कहाँ काम किया है, किस तरह है, यार इसकी क्या सोच है, सब। आप क्या समझते हैं, जिस तरह इमरान कहता है, आप क्या समझते हैं ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये बिलावल, ये जरदारी, ये जब जाते हैं ऐसे लोगों के पास, उनको जो ब्रीफिंग नोट मिलता है उसमें क्या लिखा होता है, बहुत करप्ट आदमी है, इंतहाई बेशरम आदमी है, औरत के लिए मैली आंख रखता है। शहबाज शरीफ का रिटर्न है ये, ही इज ससेप्टेबल टू चार्म्स बाय विमेन, उसके मुतालिक लिखा हुआ है ये। मुझे क्या बात। अच्छा, अल्लाह माफी दे। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, ये आपने इज्जत की बात की है ना, कि इज्जत और हमीयत और कौमी हमीयत जो होती है किसी भी कौम में, जब वो खत्म हो जाती है तो फिर वो कौम बेसिकली रहती नहीं है, और ना ही गैरत होती है। अच्छा, आप देखें, जो कल हमने बात की थी उसी इज्जत की और हमीयत की मैं बात कर रहा हूँ। कल हमने बात की थी मियाँ वाली रेप केस की, ठीक है जी, और उस पर हमने इजहार अफसोस किया था, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और मेरी कल फिर मैंने लेट नाइट, पाकिस्तान में उस दिन का वक्त था, तो मैंने वहाँ पे जो एसआई साहब जो हैं, सब इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने ये एफआईआर काटी थी, मेरी उनसे बात हुई, ठीक है। और वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि वो सुलह हो गई है जी, बकौल वो इन्वर्टेड कॉमर्स में सुलह हो गई है, और बकौल उसके कि 12 लाख रुपए में सुलह हुई है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि आप बात कर रहे हैं कि हमीयत की और इज्जत की और गैरत की, जहाँ पे एक क्राइम हुआ है और उसके ऊपर फिर मुझे एक्चुअली तो नहीं पता कि क्या हुआ होगा और कितना प्रेशराइज किया गया होगा उस खातून खाना को, कि उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल के क्या कहा गया होगा कि जी आप बस ये साइन करें और सुलहनामा पे इस तरह करें आप, और उसको कुछ ना कुछ पैसे दे के, तो 12 लाख क्या होता है, तो उसको दे के तो वो फारिग कर दिया। और भाई साहब जो हैं वो अब बिल्कुल नहाते धोते बिल्कुल फिट फाट, अब वो अपनी नौकरी करेंगे और कोई मसला नहीं होगा और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। ये है जी हमारा कानून, ये है हमारी हमीयत,
یہ ہے ہماری قومی غیرت، اور یہ ہے ہمارے ہاں عورت کی عزت. یہ جو ہم حقوق نسواں کی ہماری جو تنظیمیں ہیں، اب وہ پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہیں. پچھلے کوئی 1.5 سال سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 15 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کچھ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بھائی صاحب، میں ایک کل والی بات پر نا، جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اقدار کیسے کہ بڑا اخلاقیات. اخلاقیات کے اوپر بات ہاں. ہو رہی تھی، تو بڑا زبردست فیڈ بیک بائی دا وے آیا، اور بہت بڑے مثبت لوگوں سے فیڈ بیک آئے. میں آج ایک جگہ پہ بھی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بھی بہت کہا کہ بہت زبردست بات ریز کی اسرار بھائی نے اور آپ نے. سر یہ میں 2-3 چیزیں بات کرتا ہوں، اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ لیں گے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، یہ یونیورسلی ہے، کہ 7 سال تک جب بچہ ہوتا ہے نا، 7 سال تک کہتے ہیں جی، 7 سال تک بچے کی جو بیہیویئر ہے، اس کے جو ایٹیچیوڈز ہیں، اس کا جو رویہ ہے، وہ فارم ہو جاتا ہے تقریباً مکمل طور پر. اور اس کے اندر سب سے بڑا اثر اس کی پرورش کا ہوتا ہے، ماں باپ کا، گھریلو جو ماحول ہے گھر کا. اور بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ اس کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی ہے کہ جو اس کا ماحول اس کے ارد گرد نیبرہڈ کا ہوتا ہے نا، وہ بھی میٹر کرتا اس کا بھی اثر آتا ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے لیکن آپ کا نیبرہڈ خراب ہے، مطلب دوست اور تو وہ بھی افیکٹ کرتا ہے یہ اس عمر کے اندر. تو ایک بڑی مشہور ایک سینگ ہے کہ گیو می اے چائلڈ آف 7 years old، مجھے 7 سال کا بچہ یا بچی دو، میں تمہیں ایک مرد اور عورت بتا دوں گا کہ یہ بڑا ہو کے بنے گا کیا. کیا بنے گا. تو ہمارا جو سر اخلاقیات کا جو زوال ہے، وہ ہمارے گھر سے اور ہمارے محلوں سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک بہت آن گوئنگ ریسرچ ہے کہ اس کے اندر ڈی این اے کا کتنا ہے، اور ہمیں تو پتہ ہے بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں بہت جگہ ذکر ہے کہ جو تم کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں اس کا آگے نسلوں پہ جا کے کتنا اثر پڑے گا، اور اس کے اوپر بہت احادیث بھی ہے. تو یہ ڈی این اے کا بھی امپیکٹ ہے اور نرچرنگ کا بھی ایک امپیکٹ ہے کہ آپ کا ماحول کیسا ہے. لیکن جو خطرناک بات ہے، اور میں تو آپ کے اس پروگرام کے تحت اور آگے بھی ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان کا یہ جو خطہ ہے، خاص طور پہ ہمارا ویسٹ پاکستان، انڈیا میں بھی بہت تباہی بربادی ہے لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہے جس پیمانے پہ پاکستان ہے کہ بالکل تباہ ہو گئے. کہ یہ ہماری مائیں، ہمارے باپ، یہ ان کے اقدار اس طرح گرے کیسے، یہ شروع کیسے ہوا کہ ان کی اولاد، بس پھر تو ایک دفعہ گر گیا نا سر، تو پھر تو اولاد کا گر گیا، جب اولاد کا گر گیا اس کی اولاد کا گر گیا، اور یہ پھر جنریشنل چلتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سر، اس کے اوپر ریسرچ کرنا، اس پہ جاری رکھیں گے. اچھا، ایک چیز ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل لیول پہ بھی آ جاتے ہیں. حیدر بھائی، آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ 44 نئے کیسز عمران کے خلاف آج ہی ایک ہی دن میں ہوئے. وہ 45واں بھی ہونے لگا تھا، اس پہ سنے کافی ڈسکشن ہوئی ہے کہ بارش کا کیس بھی جو ہے نا وہ بھی ڈال دیں اس کے اوپر، لیکن وہ پھر کسی نے کہا کہ نہیں، بارش والا رہنے دیں، 44 کافی ہیں، ان کے اوپر چلتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ جو نعیم صاحب ہوتے تھے، کیا نام تھا ان کا، یہ جن کے چیف آف سٹاف ہوتے تھے مرحوم عمران خان جی نہیں، میرے بڑے ان کے آگے سے جو چیف آف سٹاف تھے ماشاءاللہ، اون چودھری صاحب، نون چودھری، انہوں نے ایک اپیل لے کے گئے ہیں، ایک پٹیشن لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ جی اس کو تحلیل کر دیا جائے پی ٹی آئی کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ویسے میں اس کو تھوڑی سی بلیسنگ ان ڈسگائز بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وہاں پہ ٹیک اپ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ 9 مئی کا قصہ کھل جاتا ہے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے کہ جی آپ آئیں ذرا بتائیں کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ، آپ کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں، اور اس میں بائی دا وے خواجہ آصف کا بھی ایک لیٹر موجود ہے، تو یہ تو پی ٹی آئی کو بڑا ایک اچھا موقع مل جائے گا اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے کا، اور جو بھی ہو رہا ہے اس کو کم از کم تھوٹ کرنے کا جو پلان چل رہا ہے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ اس سے جی بالکل، بہت آپ نے بات، یہ بڑا اچھا، یہ اس کے ساتھ 3-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس پرٹیکولر پٹیشن کے ساتھ. سب سے پہلے تو جو بات جڑی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی آپ چل رہے ہیں ایک پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے لیے، بین کرنے کے، ٹھیک ہے. تاریخ ہمیں، پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، آپ نے
नेशनल अवामी पार्टी नैप, आपको पता है उसको बैन किया, वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई, ठीक है। एएनपी आज भी जिंदा है, थी बड़ी जबरदस्त लिबरल पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टी थी, आज जाके इन चोरों डाकुओं के साथ बैठ गई, लेकिन जिंदा है, सियासत उनकी रुकी नहीं, ठीक। उनका वोट बैंक भी ऊपर नीचे चलता ही रहा, ठीक है। आपने उसको, वो नहीं चली। आपने अवामी लीग को बैन कर दिया, आपने अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ किया, आपको ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना बैठा, बांग्लादेश बन के। आपने एमक्यूएम के ऊपर कितना कहा कि ये पार्टी नहीं रहेगी, वो कभी हकीकी, कभी पाकिस्तानी, कभी लंदन, कभी फलाना, कभी फलाना, अभी तक जिंदा है, ठीक है। कमजोर हो गई होगी, बट गई होगी, छुप गई होगी, लेकिन सर है अभी तक कायम है जी। पीपल्स पार्टी को भी बैन कर दिया था जिया के जमाने में, वो पी बन गई जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से वो नहीं है, वो जनाब आज ये तेरा जो रुकनी जमात है इसका वो हिस्सा है। आप पार्टी को डिसॉल्व करके, बैन करके, आप कभी भी आप अपने सियासी मकासद जो आप समझते हैं आपको हासिल होंगे, आप नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नवाज नाम की रह गई थी, इसरार भाई नाम की रह गई थी मुशर्रफ के जमाने के बाद। सिर्फ शायद 4 या 5 लोग थे जिसने पार्टी नहीं छोड़ी थी, बाकी पूरी पार्टी चली गई थी मुशर्रफ की काबीना में और मुशर्रफ की हुकूमत में पीएमएलक्यू के अंदर। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बेशतर सीनियर लीडर जो हैं वो भी चले गए थे, मुशर्रफ के साथ मिल गए थे। क्या हुआ? ये मैं लोगों को कहता हूं कि ये जो कमअकल बैठे हुए हैं बिल्कुल सिंगल पसली, मैं जीएचक्यू के 9 मई के हमले पे भी आता हूं, इनको ना इन्होंने तारीख पढ़ी है, ना इनका इतना अकल है, ना इनका तजर्बा है, ना इनको समझ है कि ये कहां जा रहे हैं। ये मतलब कि ये 3 फुट आगे देख रहे हैं, ये 30 फुट भी नहीं देख रहे, 3 मील तो छोड़ दें, ये 3 फुट देख रहे कि यार ये कर दो, इसको कर दो, बैन कर दो जी, फिर इलेक्शन करा दो। ये दूसरी बात है। सर तीसरी बात इससे जो जुड़ी हुई है ना, जो आपने 9 मई का किया, अच्छा ये कोर कमांडर का घर जिसको ये जिना हाउस कहते हैं, कब्जा किया हुआ था फौज ने। सर मैं जीएचक्यू के जरा हमले पे आता हूं, इसकी आपने कभी आज तक इन्होंने जीएचक्यू के हमले की बात की है? किसी ने नहीं की ना। क्यों नहीं करते जीएचक्यू के हमले की बात? इसलिए नहीं करके कि उनके पास कोई तरीका ही नहीं है उसको डिफेंड करने का, और मैं बताता हूं क्यों। जीएचक्यू के गेट के बाहर 3 लेयर्स हैं सर, चेक पोस्ट के 3 होते हैं, ठीक है ना जी, पहले फिर दूसरा फिर तीसरा गेट पे, और गेट के अंदर भी आप जाते हैं, आगे भी एक सीटी मारता है बंदा आपको। आपके बाहर एक एपीसी खड़ी होती है, माउंटेड, आर्म्ड। आपके पास एक जैमर वाली गाड़ी खड़ी होती है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, वो जो 23 मार्च की परेड में हम देखते हैं ना, जो घूम वाला घूमता है, वो वाला जैमर वाली गाड़ी खड़ी होती है कि करीब ना कोई आ सके टेररिस्ट। याद है जब अटैक हुआ था? 2 एसएसजी की कमांडो बटालियन जीएचक्यू के अंदर तैनात होती हैं इसको डिफेंस के लिए। 2 बटालियन, 2 कमांडो कंपनियां, सॉरी बहने, 2 कमांडो कंपनियां, कुछ 300 350 आदमी कमांडो एसएसजी का, 2 रेजिमेंट्स तैनात है जीएचक्यू के डिफेंस के लिए, जिसको जीएचक्यू की डिफेंस सिक्योरिटी बटालियंस कहते हैं। 4 किलोमीटर पे आपकी 111 ब्रिगेड है वेस्ट रिज के अंदर। मुझे आप ये बताएं वो बंदे गेट तक पहुंचे कैसे? पूरे लगे हुए हैं सर, कैमरास लगे हुए हैं पूरे। उधर से वो जो चौक नहीं है जहां भुट्टो को लटकाया था, वो चकलाला से जहां ये गाड़ी ये मुड़ती है ना सड़क अंदर एयरपोर्ट को, जो पुराने एयरपोर्ट को जो जाती थी पिंडी की तरफ, पुराने एयरपोर्ट, वहां से लेकर जेएचक्यू तक पूरे इस इलाके में सारे कैमरास लगे हुए, ठीक है। इनको नहीं पता था लोग आ रहे हैं। पूरे पर्ल कॉन्टिनेंटल सामने है, उसके सारे कैमरास, उन्होंने सारे कैमरास की फुटेज लेके डिलीट कर दी है फौज ने। मुझे आप ये बताएं, जो 111 ब्रिगेड पाकिस्तान में कब्जा कर सकता है, जो 111 ब्रिगेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल के कू कर सकता है, वो 111 ब्रिगेड, ये एसएसजी के 350 अफसर, जवान, सिपाही, नायब सूबेदार, ये 2 बटालियंस, ये मुझे बताएं भाई साहब, ये इसके ऊपर नहीं कर सकते? कांट दे डिफेंड जीएचक्यू?
سر یہ اتنا بڑا یہ پرابلم ہے. میں آپ کو سر بتا رہا ہوں. بھائی صاحب مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا, میرا وہ بیٹری جا رہی ہے, میں اس کو ذرا وہ لگا لوں. جی پلیز معافی پلیز. چاہتا ہوں, یہ پتہ نہیں کوئی بات کیسے ہو. آپ آف ہونا چاہ رہے ہیں ابھی پھر دوبارہ آئیں گے؟ نہیں 1 منٹ میں بس یہ لگاتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, ٹیک یور ٹائم. تو آپ تو ایڈٹ کر لیں گے نا اس کو؟ نہیں ایسے ہی چلے گا, کوئی ایڈٹ نہیں اس کا, کوئی نہیں. خیر ہے, لوگوں کو پتا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, اس کو میں سوری کوئی بات نہیں. ناظرین معافی چاہتا ہوں. ویری سوری. کوئی بات. اچھا تو مجھے یہ بتائیں ہے سر, یہ پاکستان پہ قبضہ کر سکتے ہیں ہے سر؟ پاکستان پہ یہ لوگ قبضہ کر سکتے ہیں اور یہ ملک کو نہیں بچا سکتے سر؟ یہ صحیح بات ہے. اس میں مختلف چیزیں جو ہے نا, یہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور کرتے بھی رہتے ہیں, لیکن جو صورتحال ہے نا وہ اس وقت یہ ہے کہ جو مئی 9 کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک ورژن ہے نا, ان کا اپنا ورژن ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ورژن ہے. تو اس کو جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیٹ دا کورٹس ڈیسائڈ, کوئی جوڈیشل کمیشن کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اون چودھری لے کے گئے ہیں پٹیشن, اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس میں بلا لینا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی. جی آئیں نظر آ کے پروو کریں کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا کیا ہیں, آپ 5th کالمنسٹ ہیں, کیا ہیں آپ, ذرا بتائیں. اور بالکل ان کا جو ورژن ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. اچھا سر, چوتھی بات اس کی میں بالکل صحیح ہے, یہ خواجہ آصف کی سر ساری دنیا کو پتہ ہے, اس نے تقریریں جرنیلوں کے خلاف نہیں کی, اس نے پوری فوج کے خلاف تقریریں کی نا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. یہ ہے 6 دن فلانا گاڑ اتنا وہ ایکسپنج نہیں ہوئے ہوئے. پرویز رشید نے کیا کیا کہا ہے, مریم نے کیا کیا کہا ہے, نواز شریف نے کیا کیا کہا ہے. تو اس کا لیٹر لگا کے یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ کہے گا کہ جی اچھا یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. تو جی خواجہ آصف کی ذرا پرانی بھی ہمیں جا ریکارڈنگز لا کے ذرا پلیز سنائیں, ہمیں بتائیں کہ اگر عمران نے یہ کہا ہے اس کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ خواجہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں, تو ہمیں یہ ذرا بتایا جائے کہ اس میں کس نے زیادہ غداری کی ہے. اس آدمی نے زیادہ غداری, پرویز رشید کے نکالیں, نواز شریف کے نکالیں, مریم کے نکالیں, اس ڈکن صفدر کے نکالیں سارے کی. میرے خلاف تو کہتی ہے جی سٹیشن. میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ہمیں ایک اچھی فوج چاہیے, ہمیں ایک طاقتور فوج چاہیے, ہمیں ایک پیپلز آرمی چاہیے, ہمیں ایک محب وطن فوج چاہیے, ہمیں یہ ڈاکو کرائے کے گریلے نہیں چاہیے جس کو یہ فوج کہتے ہیں. یہ فوج نہیں ہے, یہ ڈاکو ہیں, یہ کرائے کے گریلے ہیں, ان کے منہ بند ہوئے ہوئے ہیں اسرار صاحب پلاٹوں کے چکر میں. ابھی ایک صاحب آئے ہیں فوجی, انہوں نے مجھے فون کیا, کہتا ہے سر کوئی بریگیڈیئر کو جرنیل میرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, کورس میٹس ہیں اس کے. جرنیلوں نے تو انکار کر دیا کہ یار ہم بہت بزی ہیں, میں فلانا. بریگیڈیئر کچھ ملے, کہتے ہیں میں ملوں, ان کے جا کے تو آنکھوں سے ایسے اشارہ کر رہے ہیں, اوپر کر رہے ہیں کہ نہیں بات نہ کرو, چپ کرو, فون نہیں لے جا سے کچھ نہیں. ہمیں اس طرح کی نئی فوج چاہیے سرار بھائی. فوج ہمارا فخر ہے, ہر ملک کی فوج اس کا فخر ہوتی ہے, لیکن وہ جو ملک کو بچانے والی فوج, ملک کو ہمارے دشمنوں سے بچانے والی فوج, یہ سیکیورٹی کا جھنڈا اٹھا کے اور ملک کی آپ ایسی کی تیسی کر دیں سیکیورٹی. آپ کہتے ہیں جی حوالدار شہید لالک جان کا جی آج ISPR کی ریلیز آئی ہے کارگل کی. کارگل کے شہیدوں کو ہم نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس فوج نے کہ یہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے وی ریفیوز ٹو ایکسپٹ دیئر باڈیز. ہم نے ان کے جو بیچاروں کی باڈیز تھیں ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا آفیشیلی. ہم کہتے ہیں ہم اپنے شہیدوں, لالک جان وہ تو کرنل کیپٹن شیر خان کا جو انڈین بریگیڈیئر تھا, اس نے کہا اتنا بہادر آدمی خدا کے لیے اس کی باڈی لے لو. یہ کہتے ہیں شہیدوں کے ساتھ آپ لوگ کر رہے, اور سب سے زیادہ ظلم تو تم نے شہیدوں کے ساتھ کیا. یہ صاحب یہ شہادت جو ہے نا, یہ تو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے بازار میں چنے بٹ رہے ہیں. شہادت اتنا عظیم مقام ہے. عاصم منیر
آپ کیا کہتے ہیں جو یزید کی فوج میں جو لوگ مارے گئے اگر امام حسین کے خلاف لڑتے ہوئے وہ شہید تھے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے نہیں پتا اتنا اسلام، مجھے بتائیے آپ یزید کے فوج کے لڑتے ہوئے جو لوگ جو مارے گئے اگر کوئی مارا گیا وہ شہید تھا؟ اسرار بھائی پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں یہ تو جو حضرت امام حسین کے خلاف تھے وہ کیسے شہید ہو سکتے؟ ٹھیک ہے anyway، تو میں کہتا ہوں شہادت کو ہم نے نا بڑے ایک سوچے سمجھے ایک ہمیں اس کی ایک روحانی جو اس کی ایک کیفیت ہے ہمیں اس کو اس تک رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے وردی پہنی مر گئے آپ شہید ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں پورا اس کو ایکسپلور کرنا ہے. ہم نے ایک شہید کی جو شہادت ہے، کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے ہمیں نہیں، ہم تو ایسے استعمال کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سیاست کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں شہادت کے لفظ کو، شہید کے لفظ کو، اور جو شہید ہوئے بھی ہیں ان کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بہت بڑا پہلو ہے. انشاءاللہ تعالی میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسلامک اسکالرز کو لے کے آؤں گا اور میں ان سے کہوں گا جی ذرا ہمیں پلیز یہ بتائیں کہ ایکچوئل جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو شہید کہا ہے ان کی کیا ڈیفینیشن ہمیں پلیز بتائیں. اور اس پینل سے نا ایک اور سوال بھی کیجیے گا کہ جو ہماری عدلیہ ہے کہ وہ جو عدلیہ ہے اور جو عادل ہیں اور جو ہمارے عدل کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کیا ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں کہ نہیں؟ آج کا نیا لطیفہ سن لیں. اب جو نیب کے جج ہیں انہوں نے ایکوٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو، اور یہ محترم جو ہیں یہ راؤ عبد الجبار صاحب ہیں، یہ جج ہیں، اور انہوں نے دیکھیں ان کی جو ورڈکٹ ہے اس میں کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا نواز شریف صاحب کو، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے، بلکہ انہوں نے رولنگ ہنتا کا نام لیا کہ یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی گورنمنٹ، رولنگ ہنتا، اور اس نے پریشرائز کیا پچھلے نیب کے لوگوں کو، اور انہوں نے یہ سارا کیس کروایا، اور ایک 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو وکٹمائز کیا گیا ہے. اور یہ پیج 19 پیرا 36 میں انہوں نے لکھا ہے، اگر کسی کو شک ہو تو جا کے پڑھ لے. تو یہ ہمارے نیب کے ججز کا یہ حال ہے کہ جو اتنے اوپنلی اب یہ جا کے کسی نہ کسی جگہ پہ یہ اپنا یہ ڈیسیژن دکھائیں گے اور کوئی نہ کوئی فیور لینے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری عدلیہ ہے جی. تو یہ بھی پوچھا جائے کہ یہ عدلیہ کا جو نام کے اوپر ہمارا مذاق چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا؟ سر یہ بالکل ضروری بات ہے کہ ہمیں ہمارا جو معیار ہے گورننس کا وہ اسلام کیا کہتا ہے، اور ہم اس کو ماڈرن ڈے انٹرپریٹیشن لیتے ہیں کہ عدل اور انصاف جو ہے اس کی کیا فنڈامنٹلز ہیں اور گورننس کے کیا فنڈامنٹلز ہیں، اور جو کہ بڑے ہی عالم ہیں جنہوں نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے ان کے اوپر. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لاؤں گا اور ان سے یہ بات بیکاز ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. بیکاز نثار بھائی پاکستان میں ہمارے جو انفرادی ہمارا جو اللہ ہے نا اور ہمارا جو کاروباری خدا ہے یا اللہ ہے وہ بڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر چوری چکاری ڈکیتی بدماشی اور 7 عمرہ اور حج اور زکوٰۃ اور صدقہ اور جھوٹ اور فریب اور زنا اور سب کچھ، اور ادھر جو ہے ادھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم اصل میں ہم لوگ ایک جو ہمارا جو ایمان بھی ہے نا، جو سو کالڈ ایمان ہم نے بنایا ہے وہ ایک مفروضہ خدا کا ہے کہ جو مطلب ایسا خدا ہے جس نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے اور کہیں چلا گیا ریسٹ کر رہا ہے، ویکیشنز پہ ہے. اور ایک لیونگ گاڈ کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ایک ایسا خدا ہے جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، آپ اس کی نظر کے نیچے ہیں اور آپ کو وہ ہر وقت مانیٹر کر رہا ہے. یہ نہیں ہم دیکھتے. ہمارا خدا ہمیں ملاوٹ کرنے سے نہیں روکتا، ہمارا خدا ہمیں توبہ استغفار خواتین کے ساتھ بدسلوکی سے نہیں روکتا، ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں انصاف کرنے سے وہ ہم نہ کریں تب بھی نہیں کچھ کہتا، کر لیں تو پھر بھی کچھ نہیں کہتا. تو اس لیے یہ بیسک کانسیپٹ جو ہمارا ہے خدا کے بارے میں، the concept of God has to be resurrected. اچھا بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. میں نا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں بلیو کرتے ان دا کریشن،
एग्नोस्टिक नहीं कहना चाहिए, देर नॉट बिलीवर. हाँ, वो कहते हैं बस यही दुनिया. मैंने उनमें से बेशतर लोग देखे जिनकी बड़ी जबरदस्त इक़दार है, फिर भी झूठ नहीं बोलेंगे, फिर भी मिलावट नहीं करेंगे, फिर भी धोखा नहीं देंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे. तो इसके ऊपर एक बहुत एक अजीम इंसान ने कहा है कि जो ट्रू नॉर्थ है ना आपके अंदर, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फूका हुआ है, आप उसमें बिलीव भी ना करें ना, लेकिन अगर आपके अंदर वो एक ऐसी एक परवरिश, तो आपको वो ट्रू नॉर्थ सीधा, हाँ, वो आपको सिरात मुस्तकीम पर एक तरीके से रखता ही है. चाहे आप बिलीव करें ना, वो आप कह दीजिए ये तो मेरी अखलाकियात है, ये मेरे इक़दार है, ये मैं इस तरह सोचता हूँ. ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, नॉन बिलीवर्स इन गॉड, इन द क्रिएशन, ये अखलाकियात होती है उनके हाथ भी वैसे है. आप मतलब 60-70% यहाँ का जो मुल्क है ये नॉन बिलीवर है, लेकिन एक इनकी अखलाकियात देखी, इनका कानून की का रूल ऑफ लॉ का सिस्टम देखें. झूठ ना बोलना, फरेब ना करना, करते हैं पकड़े जाते हैं, सजा होती है, कोई नहीं छूटता, कोई माई बाप भाई. जो कल हमने जो बात की थी ना, वो कल मैं नहीं शो कर सका था आपके शो में. मैं आज वो आपको FIR दिखा देता हूँ. ये FIR है जी, जो उस भाई साहब जो हैं ADC जी मियां वाली किफ़ायतुल्लाह साहब के खिलाफ जो कटी है, ये है जी वो FIR. ठीक है जी. और जिन लोगों को शक हो इस बारे में, वो जाके जरा चेक कर लें. और ये ज़काउर रहमान साहब जो SI हैं, उन्होंने ये FIR काटी है, उनके नीचे नाम भी है और उनका फ़ोन नंबर भी है. तो ये सूरत हाल है इंसाफ की. अच्छा, अब जरा थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ सर एक बात कहते चलो GHQ के हमले की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. GHQ के हमले की कोई बात नहीं करता, इसलिए कि 100% प्रूफ है. वहां के क्यों नहीं जियो फेंसिंग करते, लोगों को लाए बताएं. जिन हाउस सर, जो गाड़ी पकड़ी गई है वीडियो में, जहां से एम्बलम को निकाला जा रहा है GHQ के गेट का, वहां पर अव्वल तो पहुंच ही नहीं सकते थे. वो गाड़ी ISI की गाड़ी थी, उसके अंदर फेक नंबर प्लेट थी. वो फेक नंबर प्लेट एक डॉक्टर साहब की है, जिनके वो जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनकी गाड़ी नहीं थी, उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई है. ये कोई किसी से आसिम मुनीर से पूछे ना, और GHQ तो तेरी जिम्मेदारी है, तू बैठता है, GHQ का इंचार्ज तू है ना, आर्मी चीफ है, तेरा हेडक्वार्टर है, तू बैठता है ना वहां. सबसे पहले तो तुझे रिजाइन करना चाहिए कि मैं अपने घर को नहीं दिफा कर सका. मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा जो असासा है पाकिस्तान आर्मी का, इसका हेडक्वार्टर है, तू उसको नहीं बचा सका, तू मॉब को वहां से नहीं रोक सका, और तू कहता है कि जी ये PTI वालों ने किया. तेरे 350 कमांडो कहां गए, तेरी 2 बटालियंस कहां गई, तेरा जैमर कहां गया, तेरी APC कहां गई, तेरी 3 जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है वो कहां गए, किधर गए, कौन पूछेगा, किससे जवाबदारी है. सर ये बात हमने हर प्रोग्राम में उठानी है. ये क्वेश्चन है ना, ये जानबूझ कर करवाया गया, उकसाया गया लोगों को. इमरान का अरेस्ट जो है इस तरीके से कराया गया. इमरान के कहने से मैंने 1 महीना पहले कहा था, जब ये अरेस्ट हुआ था, मैंने कहा ये जानबूझ कर करवाया गया कि लोग तैश में आए और बाहर निकले और आ गए. क्यों नहीं है, मॉब है, लोगों ने तो करना था. और मॉब की मेंटालिटी तो आपको पता ही क्या होती है. अच्छा जी, जरा ये मुझे बताइएगा कि बिलावल साहब जापान गए हुए थे अपनी हमशीरा के साथ, हमशीरा उनकी सीधे घर वापस आ गई हैं, और बिलावल साहब सीधे जनाब भागे हैं, US चले गए हैं. और ये अमेरिका में जाना उनका, ये किस वजह से है? कुछ इलेक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक नजर आ रहा है आपको, या क्या हो रहा है? सर मेरे पास जो खबर है ना, द अमेरिकन्स डोंट टेक हिम सीरियसली. अच्छा, ये मेरे पास खबर है. कोई इसको एज एन इंडिविजुअल सीरियसली नहीं लेता. दूसरी बात यह है कि क्या करने वो जाता है मुझे नहीं समझ आई, इसलिए कि आसिफ जरदारी ने भी उससे हाथ उठा लिए. आसिफ जरदारी का मैंने आपको शायद बताया था 2-3 दिन पहले, उसने कहा था जी बिलावल इज आउट, आसिफा इज इन. बिलावल को और टाइम चाहिए, इमैच्योर है. मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किए थे, उसने अनस्टेबल नहीं कहा था, उसने कहा था इमैच्योर. लेकिन आम जो उसको जानते हैं,
اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، وہ بائی پولر ہے، وہ ایموشنلی انسٹیبل ہے، بائی پولر ہے، سپلٹ پرسنالٹی ہے، اور اس کی کچھ اور بھی بہت سیریس میڈیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی 4 یا 6 ہفتے ایک یو کے ہسپتال میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا تھا، کچھ اس کی ٹھیک ٹھاک کوئی چیزیں کرنے کے لیے. تو ہی از انڈر امینس ایموشنل پریشر، امینس، ٹھیک ہے نا. وہ آپ سوچیں بائی پولر ہے، اس کی پرسنالٹی ڈس آرڈر دوسرا والا بھی ہے، اس کا باپ بھی اس کو جو ہے نئی گھاس ڈالتا، شروع سے نہیں ڈالتا تھا، وہ تو چونکہ لڑکا تھا تو اس کو آخر باپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. تو مجھے نہیں، اور امریکن اس کو سیریس نہیں لیتے، کوئی نہیں سیریس، اس کی پارٹی میں اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا، پھر اس کی کوئی بھی نہیں لیتا. جو پچھلے دنوں میں ہم نے بات کی تھی کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کے لیے میں خود کینڈیڈیٹ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ واقعتاً خود ہوں گے اس معاملے میں، پھر آگے آئیں گے. بالکل، اس کو سمجھ، اس کو پتا ہے کہ بلاول از ناٹ ایکسیپٹیبل، وہ نہیں ہوگا ایکسیپٹیبل، تو اس نے کہا جی میں آؤں گا. ایکسیپٹیبل کی بات ہے یا فٹنس کی بات ہے؟ از ہی فٹ ٹو رول؟ نو سوال، وہ کہتے کیسے فٹ ٹو اسرار پر اسرار اسرار بھائی، ایک بندر کو آپ ٹوپی پہنا کے آپ کیسی گاڑی چلا، یا خدا کا اتنی اچھی انگریزی بولتا ہے، ایسے تو نہ کریں. سر میں آپ کو کوئی 3 لاکھ ایکٹرز دکھا دوں ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں، لالی ووڈ میں، فلانے میں، ان کو آپ ٹرین کریں، ڈیلیوری کریں، یہ کیا بات ہے؟ وہ سر از نو بیٹر دین اے منکی، آنیسٹلی میری نظر میں، بیکاز منکی کے میں حقارت میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک باندر کو بھی ٹرین کر دیتے ہیں، وہ بیٹھ کے ٹوپی بنا کے اور بندوق کر فائر کر، وہ ٹچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، باندر بھی ٹرین ہو سکتا ہے. یہ بتائیں اس کو تقریریں سکھا دی کہ ایسے بولو ایسے بولو. پھر اب وہ کیا منت اللہ کریں گے، جس میں نے شروع میں سر تھرڈ ڈویژن پاس ہوا تھا، کچھ ایشورنسز دیں گے کہ جناب آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جو کہیں گے میں دے دوں گا آپ کو. سر اس کی بات کوئی نہیں سیریسلی مانتا، سر کوئی نہیں مانتا. دی اونلی پرسن جس کی بات وہ سن رہے ہوں گے، اگر سن رہے ہوں گے تو عاصم منیر کی سن رہے ہوں گے، اگر سن قابل نہیں ہے سر، یہ کچھ نہ کچھ دینے کے بھی لائق نہیں ہے وہ، ان کو کچھ سر ان کو پتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا نا. کون نہ زرداری ڈیلیور کر سکتا ہے، نہ نواز شریف ڈیلیور کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی ایک ادارہ ہے یا ایک بندہ ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے، عاصم منیر، تو جی اس سے بات کرو. یہ باقی اپنے بیچ میں پتہ نہیں کیا باتیں کریں. تو پھر اس سچویشن میں پھر حیدر بھائی، پھر جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، پھر الیکشنز تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میری رات کو بات ہو رہی تھی، ایک بہت ہی سینئر صحافی، اور وہ صحافی جو ہیں وہ پرو پی ایم ایل این ان کا ایک، آپ اگر نام نہ بھی لینا میں سمجھ گیا ہوں آپ کس سے بات کر رہے تھے بائی دی وے. اچھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کاٹا ایک نہیں ہے، 3 کاٹے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ ایک تو عمران خان کے اوپر کاٹا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے اوپر کاٹا لگ گیا، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی کے اوپر بھی کاٹا لگ گیا. ٹھیک ہے جی. تو پھر میں نے کہا پھر الیکشن کیا ہوں گے؟ انہوں نے کہا الیکشن ابھی نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے نیکسٹ ایئر، اور الیکشن کے بعد جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئے گی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی، جس طرح کی ابھی چل رہی ہے. بالکل، اور یہی بات ہم نے میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے بھی کی تھی کہ شہباز شریف ہی آئے گا، شہباز شریف ہی ایکسیپٹیبل ہے ان کو جو فوجی ہے. اور کاٹا کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور کاٹے کی بات بائی دی وے میرے پاس پہنچی تھی آصف زرداری سے، ڈائریکٹلی نہیں، اللہ نہ کرے کہ تو اس نے کہا تھا مریم از آؤٹ، بلاول از آؤٹ. نواز شریف تو پہلے سے ہی آؤٹ ہے اسرار بھائی، ناٹ بیکاز کہ نواز شریف کا کوئی کھاتا نہیں ہے، نواز شریف خود نہیں آنا چاہتا. نواز شریف مر جائے گا، پاکستان واپس نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، مجھے بہت کہتے جی آئے گا، میں نے کہا میرے سے لکھ کے لو نواز شریف نہیں آئے گا. وہ اتنا ڈپو آدمی ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان میں نا ایک دن میں کایا پلٹتی ہے، اور وہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے کرنے کی. یہ سر اس کے بڑے قریبی آدمی نے بتایا تھا، اس نے کہا تھا اس کے لیے 3 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں: اپنی زندگی، اپنی دولت، اور اس کے بعد اپنی بیٹی. اور ان دس آرڈر
پہلے ہوں، اپنی سیفٹی، اچھا دوسری اپنی دولت، تیسری مریم. اگر مریم کو بھی اس کو فارغ کروانا پڑا نا اپنی دولت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اس کو بھی فارغ کر دے گا. اور سر یہ میراثیوں کی اولادیں ہیں، انہوں نے کہا ادھر. اچھا اچھا سر، آخر میراثی میں بھی، میراثی نہیں کہنا مراسی تو بڑے چاہیے، اچھے وہ بھی لوگ، بیچارے بڑے اچھے مراسی تو لوگ بڑے ہوتے ہیں. اچھے لوگ، معافی مراسی چاہتا تو ہوں بڑے میراثی، اچھے لوگ. میراثی بھائی ہاں، جان، معافی مانتا ہوں، نہیں بہنیں نہیں، بھی معافی ہماری تو مجھے یاد ہے، ہم بچپن میں جب جاتے ہوتے تھے گاؤں وغیرہ میں، تو ہمارے جو یہ لوگ ہوتے تھے، یہ ہماری تو ہم تو ان کو چچا جان اور ماموں جان ہمیشہ کہتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے ہم بہت زیادہ، اور بالکل. بڑی خدمت کرتے تھے وہ ہماری. اچھا سر، اچھا جی. ایک جی بریکنگ پلیز نیوز چھوٹی سی دے دوں. جاوید ناصر پلیز. لیفٹیننٹ جنرل ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے، وہ مریم سے مجھے یاد آیا، ان کی بانجی کو بھی جی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی انڈر گراؤنڈ گئی ہوئی ہے. عائشہ کون نام ہے سے اس کا. لیفٹیننٹ جنرل سر؟ لیفٹیننٹ جنرل یہ کون سے؟ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر، اتنی بڑی داڑھی جاوید میجر ناصر، تھے، ہاں، داڑھی 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 والے. داڑھی والے. ہاں ہاں جی، ہاں، آئی جو ایس آئی کہ والے، آئی آئی ایس ایس آئی. آئی والے بڑے اسلام پسند اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن جب وہ گئے تو پورا جو تھا نا آئی ایس آئی کا جو فنڈ کے اندر جو جتنے پیسے تھے وہ زیرو تھے، بائی دا وے خالی تھے. ان کے بعد جو صاحب آئے انہوں نے کہا دیر واز نو منی ان دی آئی ایس آئی فنڈ. اینی وے، بلکہ تو ان کی بیٹی، ان کی بھانجی. بھانجی کو اچھا، اور پکڑنے کی اس نے کوشش کی کہا ہے. کہ جی اس نے خود کہا کہ میں بھی نہیں بچا سکتا اس کو. تو بائی دا وے ان کا صرف یہ بتاؤں، اس آدمی کے اتنے قریبی تعلقات تھے نواز شریف سے. جب صفدر کے ساتھ بھاگی نا مریم، یا مریم بھاگی صفدر کے ساتھ، تو بہت پیش آیا نواز شریف کو. اور اس نے وزیر اعظم تھا، اس نے کہا جی میں تو اس کو قتل کروا دوں گا. یہ دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ آف جاوید ناصر. اور وہ جاوید ناصر کے پاس کیا، ڈی جی نے کہا جی میں اس کو قتل کروا دوں. اس نے کہا آپ یہ مت کرانا، یہ فوجی ہے، اگر آپ نے اس کو کروایا آپ کے سزائے موت ہوگی اور آپ کو لٹکا بھی دیں گے ہم، یہ آپ مت کریں. ان کی بڑی دوستی تھی میاں شریف صاحب کے ساتھ، جاوید ناصر کی. جی، وہ میاں شریف صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی اس طرح اپنے بیٹے کو سمجھائیں. انہوں نے کہا کیا حل ہے؟ اس نے کہا جی صرف ایک ہی حل ہے، شادی. تو یہ شادی جاوید ناصر کے کہنے پر میاں شریف نے نواز شریف کو کہا کہ مریم کی صفدر کے ساتھ شادی کرو. اور آپ کو پتہ ہے شادی کس وجہ سے ہو، جی ان کو جی. مجبوراً کرنی پڑی. میں اس کی بات نہیں کر، بٹ جسٹ ٹو ٹیل یو کہ اتنے قریب شہباز کے ہونے کے، نواز کے ہونے کے، خاندان کے ہونے کے، اتنا بڑا احسان کہ اس کو لٹکنے سے بچوایا ہے وہ ابھی. تو یہ جو ظلم ہے نا سر، یہ ہر ایک کو، میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں جو آج کل سپورٹ کرتے ہیں نا بڑے یہ فوجی دہشت گردی جو ملک میں پھیلی ہوئی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی ہے، میں ان کو کہتا ہوں یہ آگ تمہارے گھر پہنچے گی. تمہاری سپورٹ عاصم منیر کو، تمہاری سپورٹ فوج کی دہشت گردی کو، تمہاری سپورٹ جرنیلوں کو، اور جرنیلوں کو بھی کہتا ہوں تم جو یہ عاصم منیر کو تم نے پاور دی ہوئی ہے اس کو رکھا ہے، یہ آگ تمہارے گھر آئے گی. تم یاد رکھنا میری بات، میں آج کہہ رہا ہوں سر، یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے گی. اچھا سر، آخر میں بس یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بھائی عالمگیر ترین جو ہیں، ان کی آج ڈیتھ ہوئی ہے. رپورٹڈلی انہوں نے سوئسائڈ کیا ہے. اگرچہ سر لوگ اس کے اوپر کوشچنس بھی اٹھا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیماریوں کے بارے میں ان کے دوستوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ کون سی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں. اور یہ بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی شادی انہوں نے آج تک نہیں کی ہوئی تھی، لیکن اب انہوں نے شادی پلان کی ہوئی تھی اسی سال کے اینڈ میں. وہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو جو اگر شادی کرنا چاہ رہے تھے تو پتہ نہیں کیسے ان کا یہ فریم آف مائنڈ اتنا نیگیٹو ہوا. بہت ہی مشکوک ہے، بہت ہی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پاس اے ججمنٹ اینڈ obviously. ویری ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن، ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویری ویل پلیسڈ. اور ملتان سلطانز کے مالک تھے، بڑا بزنس کر رہے تھے، پیپسی وغیرہ کا اور واٹر پیوریفیکیشن کا سارا یہ پلانٹ جو تھا بڑا پاکستان کا بڑا وہ کر رہے تھے. تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور ویسے یہ ایک چیز میں پھر یاد دہانی کے طور پر لوگوں کو بتاؤں گا کہ خودکشی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے. نو میٹر واٹ، کسی بھی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی صورت، بیماری ہو، حالات کیسے بھی ہوں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی مجھے واصف صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. تو اپنے خیالات کو ٹھیک رکھیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رکھیے، تو انشاءاللہ ٹھیک رہے گا.
جی بس سر آخر میں یہ ہے کہ لوگوں کو نا پاکستان کی فیوچر سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا یہ سب سے زیادہ عکاسی کرتا ہے کہ یہ سسٹم ٹوٹ رہا ہے. یہ جو 44 کیس یا 45 کیس عمران کے خلاف ہیں یہ کہہ رہا ہے کتنا خوف ہے کتنا ڈر ہے. یہ بیچاری خدیجہ شاہ عالیہ حمزہ صنم جاوید ان کی 20 جولائی تک اور ایکسٹینڈ کر دیا ریمانڈ. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اتنا خوف زدہ ہے یہ فوج جو ہمیں دفاع کرتی تھی ان کو رات کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں. عاصم مرید آپ کو پتہ ہے یہ اس فیصل نصیر کی بیٹی کی منگنی ہوئی اس کے کارڈ پہ سے اپنا نام نہیں چھپایا. اتنا خوف ہے. روز یہ چھوٹی گاڑی بدل کے جاتا ہے دفتر. گھر 2 دفعہ تبدیل کر چکا ہے. کب تک بچیں گے کہاں سے بچیں گے کدھر سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ معافی دے. اور اللہ تعالیٰ اس نظام کو جو اتنا عفونت زدہ ہے اتنی جس میں سے تعفن ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے کے لیے اسباب فراہم کرے. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومایا خیش رو تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراکسانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.